بسم اللہ.
یہ پریم چند کا کچھ حصہ جو ہے آپ کے سامنے کل لایا تھا۔ اس کے لانے کا دو مقصد ہے۔ ایک تو یہ کہ آپ اس میں دیکھیں گے نئی نئی باتیں سامنے آتی ہیں جو آپ کو اپنے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق جانچنے کا موقع ملے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو کسی نے خدمات کیے ہیں اردو میں تو اس کے بارے میں بھی آپ کو کوئی جاننا چاہیے۔ تیسری بات یہ ہے کہ کوئی بھی آدمی اگر آگے بڑھتا ہے تو پہلے وہ پریشانی کے دور سے گزرتا ہے، اس کے بعد تب کہیں جا کر کے اللہ تعالیٰ اس کو کامیابی دیتا ہے اور وہ زندہ رہتا ہے۔ اس کے بعد ایک چھاپا خانہ، چھاپا دیکھیے لکھا ہے، خانہ شروع، اس میں بھی ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا اور آخر میں علمی و ادبی کاموں میں ہی انہیں سکون ملا، اپنا سارا وقت اسی میں گزارنے لگے۔ سمجھا؟ تو اس کو آپ اس حیثیت سے دیکھیے کہ آپ کو جتنی بھی باتیں بتائی گئی ہیں اردو سیکھنے کے لیے، حروف تہجی اور بھی چیزیں، وہ اس کے مطابق ہے کہ نہیں۔ سب سے بڑی چیز جو آپ کے لیے غور طلب ہے وہ یہ ہے ملانے کے لیے جو شکل آپ کو بتایا گیا تھا وہ شکل اس میں موجود ہے یا نہیں ہے۔ آپ دیکھیے، آپ دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ ملانے والا جو شکل ہوتا ہے وہ یہاں موجود ہے اور کوئی نئی چیز آپ کے سامنے نہیں آئی ہے، وہ بتانے والا ہی ہے یہاں۔ تو اس طرح آپ کو اطمینان ہوگا کہ ایک اچھے شاعر، محنتی، جس نے قربانی دی ہے، اس کی زندگی کو جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ ملتا ہے، تو اس سے میرا حوصلہ بھی بڑھتا ہے۔ اس کے بعد ایک چھاپا خانہ شروع کیا، اس میں بھی ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا اور آخر میں علمی و ادبی کاموں میں ہی انہیں سکون ملا، اپنا سارا وقت اسی میں گزارنے لگے۔ اور کیا ہے، آپ اس میں دیکھیں گے کہ نئی بھی چیزیں آئی ہیں اور پھر جانیں گے بھی، اور آپ کو اپنا امتحان لینے کا بھی موقع ملے گا۔ سمجھا؟ تو آپ دیکھیے اچھے سے، اس کو پڑھیں گے آپ، اگر آپ کو پورا یاد ہے تو پھر آپ کو پڑھنے میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی، کوئی دقت نہیں ہے، اس لیے کہ یہ کام آپ پہلے کر چکے ہیں یعنی دیکھ چکے ہیں تو آپ کو دیکھنا چاہیے۔ اور اسی لیے ہم مضمون لکھتے ہیں، یا آج بھر ہم مضمون لکھیں گے، پھر کل بعد پرسوں سے انشاءاللہ ہم پھر حروف تہجی شروع کریں گے۔ اس کے بعد ایک چھاپا خانہ شروع، شروع کیا۔ اس کے بعد ایک چھاپا خانہ شروع کیا، اس میں بھی ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا اور آخر میں علمی و ادبی کاموں میں ہی انہیں سکون ملا، اپنا سارا وقت اسی میں گزارنے لگے۔ تو آدمی کی زندگی کے لیے سکون ضروری ہے۔ ہر آدمی کی اپنی اپنی الگ خواہش ہوتی ہے، تو سب کوئی ایک کام میں مشغول نہیں ہو سکتا ہے اور طبیعت نہیں لگتی ہے۔ تو آپ اس کے بارے میں دیکھ رہے ہیں کہ نوکری کیا، نوکری میں بڑے عہدہ پر گئے، اس کو بھی چھوڑا، پھر بمبئی گئے، وہاں بھی چھوڑا، پھر پرائیویٹ اسکول میں گئے، وہاں بھی چھوڑا، اور بھی اس طرح سے بہت کام کیا جو چھوڑا، لیکن جب یہ کام ان کے ذوق کے مطابق ہوا تو اس میں اپنا کام شروع کیا اور کام کرتے رہے اور پوری زندگی اسی میں گزارے وہ۔ پریم چند کو ناول اور افسانے پڑھنے کا شوق بچپن سے تھا۔ پریم چند کو
शुरू से था। प्रेमचंद को नावल और अफसाने पढ़ने का शौक बचपन से था। बचपन से था। जहाँ कहीं भी कोई अब देखिए तो लिखा है, प्रेमचंद को नावल और अफसाने पढ़ने का शौक बचपन से था। जहाँ कहीं भी कोई नावल या अफसानों का मजमुआ मिल जाता, पढ़ डालते। उनका मुताला और मुशाहिदा दोनों वसी थे। अब देखिए इसमें सिर्फ मेरे ख्याल से दो है जो पहली मरतबा आया, जैसे मजमुआ, मीम जीम मीम वाव ऐन है मजमुआ। इसमें देखिए सब मिलाने वाला है। ऐन है, ऐन भी मिलाने वाला, है भी मिलाने वाला, मीम भी मिलाने वाला, जीम भी मिलाने वाला, फिर मीम मिलाने वाला। वसी को देखिए आप, सीन ये ऐन ये तीनों मिलाने वाला शक्ल है, समझा। तो इस तरह से आप देखेंगे कि उर्दू में मिलाने वाले से ही काम चलता है, और जैसे आपको बताया है वैसे ही इसमें लिखा गया है। तो आपको बिल्कुल इत्मीनान हो जाना चाहिए और कोई भी किताब उठा के पढ़ना चाहिए। प्रेमचंद को नावल और अफसाने पढ़ने का शौक़ बचपन से था। जहाँ कहीं भी कोई नावल या अफसानों का मजमुआ मिल जाता, पढ़ डालते। उनका मुताला और मुशाहिदा दोनों वसी थे। प्रेमचंद को नावल और अफसाने पढ़ने का शौक़ बचपन से था। जहाँ कहीं भी कोई नावल या अफसानों का मजमुआ मिल जाता, पढ़ डालते। उनका मुताला और मुशाहिदा दोनों वसी थे। प्रेमचंद को नावल और अफसाने पढ़ने का शौक़ बचपन से था। जहाँ कहीं भी कोई नावल या अफसानों का मजमुआ मिल जाता, पढ़ डालते। उनका मुताला और मुशाहिदा दोनों वसी थे। आप देखेंगे इसमें एक चीज़ और आई है कि जो काम इन्होंने किया, जिसमें मशहूर हुए, जिस काम ने इनको ज़िंदा रखा, वो बचपन से था। ये बचपन से था उनको शौक़, समझा ना। तो ये बचपन से शौक़ था, ये बरकरार रहा।
اور آگے بڑھتے گئے اور ایک دن آگے جا کے آگے نکل گئے، جو دنیا میں یہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہو گئے۔ تو آپ بھی جب اس طرح سے کوئی کارنامہ انجام دیں گے، کوئی کام کریں گے، تو آپ ایسے ہی بڑھیں گے آگے، آپ اس کو یاد رکھیں گے۔ پریم چند نے یوں تو شہری اور دیہاتی زندگی پریم چند نے یوں تو شہری اور دیہاتی زندگی شہری اور دیہاتی زندگی دونوں کو ہی اپنے فن کا موضوع بنایا۔ لیکن ان کا پسندیدہ اور خاص موضوع پسندیدہ اور خاص موضوع دیہات کی زندگی رہا ہے۔ دیہات کی زندگی رہا ہے۔ اب دیکھیے یہاں آیا ہے شہری اور دیہاتی، اس کے بعد موضوع بھی ہے، پسندیدہ بھی ہے۔ پے کو دیکھیے آپ، سین نو میں کیسے ملا ہے، پے سین میں ملا کر کے سین نو میں ملا، یہ ہو گیا پسندیدہ۔ یہ ملانے کا طریقہ بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ پریم چند نے یوں تو شہری اور دیہاتی زندگی دونوں کو ہی اپنے فن کا موضوع بنایا، لیکن ان کا پسندیدہ اور خاص موضوع دیہات کی زندگی رہا ہے۔
پریم چند نے یوں تو شہری اور دیہاتی زندگی دونوں کو ہی اپنے فن کا موضوع بنایا، لیکن ان کا پسندیدہ خاص موضوع دیہات کی زندگی رہا ہے، یعنی دیہات کی زندگی پر انہوں نے زیادہ کام کیا۔ آپ جانتے ہیں کہ دو طرح کے لوگ بستے ہیں، ایک شہر میں اور ایک دیہات میں۔ دیہات میں عام طور سے کھیتی باڑی ہوتی ہے، اناج پیدا ہوتا ہے، اور شہر میں کل کارخانے ہوتے ہیں اور گورنمنٹس کے جو آفیسز ہیں وہ شہر میں ہوتے ہیں، اس کا انتظام ہوتا ہے خاص طور سے، اور ضروریاتی زندگی کی چیزیں وہاں زیادہ ملتی ہیں، دیہات سے لوگ یہاں آتے ہیں۔ تو اس طرح سے آپ اس طرح دیکھتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ شہر والوں کی زندگی اور دیہات والوں کی زندگی میں نمایاں فرق ہوگا۔ ایک آدمی سویرے جاگے گا، وصول کرے گا، آفس جائے گا، اور ایک آدمی سویرے جاگے گا اور کھیت میں کام کرنے کی جو چیزیں ہیں وہ لے کر کے کھیت پر جائے گا، اور وہاں کام کرنے کا جو طریقہ ہے، جس کی ضرورت ہے وہ اس کو ہی کرے گا۔ تو آپ یاد رکھیے کہ دونوں کی زندگیاں الگ الگ ہوتی ہیں اور دونوں کے طریقے الگ الگ ہوتے ہیں، دونوں کی بولی چالی الگ ہوتی ہے، دونوں کا رہن سہن الگ ہوتا ہے، کام کرنے کا وقت الگ ہوتا ہے، ساری چیزیں الگ الگ ہوتی ہیں۔ تو پریم چند نے یوں تو شہری اور دیہاتی زندگی دونوں کو ہی اپنے فن کا موضوع بنایا، لیکن ان کا پسندیدہ اور خاص موضوع دیہات کی زندگی رہا ہے۔ پریم چند نے یوں تو شہری اور دیہاتی زندگی دونوں کو ہی اپنے فن کا موضوع بنایا، لیکن ان کا پسندیدہ اور خاص موضوع دیہات کی زندگی رہا ہے۔ پریم چند نے یوں تو شہری اور دیہاتی زندگی دونوں کو ہی اپنے فن کا موضوع بنایا، لیکن ان کا پسندیدہ اور خاص موضوع دیہات کی زندگی رہا ہے۔ گاؤں کی زندگی کو انہوں نے بہت ہی قریب سے دیکھا۔ قریب سے دیکھا، سمجھا اور پرکھا ہے۔ دیکھا، سمجھا اور پرکھا ہے۔ گاؤں کے لوگوں کی سادگی، گاؤں کے لوگوں کی سادگی، خلوص، ان کی دلچسپیاں، ان کے دکھ درد
ان کے دکھ درد، ان کی بیچارگی، توہم پرستی، جہالت، غربت، اور پھر مہاجنی طبقے کی لوٹ کھسوٹ، اور پھر مہاجنی طبقے کی یہ دیکھیے آپ، گاؤں کی زندگی کو انہوں نے بہت ہی قریب سے دیکھا، سمجھا اور پرکھا ہے۔ گاؤں کے لوگوں کی سادگی، خلوص، ان کی دلچسپیاں، ان کے دکھ درد، ان کی بیچارگی، توہم پرستی، جہالت، غربت اور پھر مہاجنی طبقے کی لوٹ کھسوٹ۔ یہ دیکھیے آپ، گاؤں لکھا ہوا ہے، پھر ایک نیا آیا مہاجنی، توہم پرستی۔ یہ اتنا اس میں، اور کھسوٹ بھی کہہ سکتے ہیں آپ، میرا خیال ہے کہ کھسوٹ پہلے بتایا آیا ہے۔ توہم پرستی، یہ مہاجنی جو ہے اگرچہ بھاری نہیں ہے، پڑھ لیجیے گا، لیکن نیا آیا۔ توہم پرستی یہ بھی نیا آیا۔ اس کے بعد جو بھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ سب آپ پہلے پڑھ چکے ہیں، تو آپ اس بات پر غور کریں گے کہ جب ہم پڑھیں گے تو سب نیا ہی نہیں ہوگا، یا سب پرانا ہی نہیں ہوگا، زیادہ پرانا ہوگا جو پڑھا ہوا ہوگا میرا، اور کبھی کبھی بہت کم چیزیں ایسی ہوں گی جو نئی آئیں گی، لیکن آئیں گی۔ تو یہ نئی کیا ہوگا کہ آپ کے علم میں اضافہ کرے گا۔ تو جب آپ پڑھیں گے تب آپ کے علم میں اضافہ ہوگا۔ اور ایک چیز یاد رکھیے آپ کہ علم کی دنیا اتنی بڑی ہے کہ آپ پوری زندگی اگر مختلف کتابوں کا مطالعہ کریں گے تو مختلف جگہ نئی نئی باتیں آپ کو ملیں گی، ہمیشہ جب بھی آپ پڑھیں گے۔ ملک کی دنیا اتنی لمبی چوڑی ہے کہ کنارے تک پہنچنا شاید بڑا مشکل ہوتا ہے۔ آدمی کوشش کرتے رہتا ہے پوری زندگی، لیکن اس کے کنارے تک نہیں پہنچ سکتا ہے۔ لیکن پھر بھی یہ ہے کہ آپ محنت کریں گے، کوشش کریں گے تو آگے بڑھیں گے۔ کوشش کرنا چاہیے ہم کو، سمجھا کہ نہیں؟ تو یہی چیز ہے، علم حاصل کرنا زندگی کی ضروریات میں سے بھی ہے، آگے کو بڑھنے کے لیے بھی ہے، زندہ رہنے کے لیے بھی ہے، پھر ثواب کا بھی کام ہے، عملی زندگی میں بھی وہ لائیں گے۔ تو علم کا حاصل کرنا دراصل جو خاص بات ہے، جو ضروری ہے، وہ عملی دنیا ہے کہ اس پر آپ عمل کریں۔ تو یاد رکھیے، گاؤں کی زندگی کو انہوں نے بہت ہی قریب سے دیکھا، سمجھا اور پرکھا ہے۔ گاؤں کے لوگوں کی سادگی، خلوص، ان کی دلچسپیاں، ان کے دکھ درد، ان کی بیچارگی، توہم پرستی، جہالت، غربت
اور پھر مہاجنی طبقے کی لوٹ کھسوٹ۔ تو انہوں نے دیہات کے لوگوں کی جو ہے ایک عکاسی کی ہے، دیہات کے لوگوں کے بارے میں بتایا ہے کہ یہ لوگ کتنے خلوص والے ہوتے ہیں، سادگی والے ہوتے ہیں، سمجھا نا؟ گاؤں کے لوگوں کی سادگی، خلوص، ان کی دلچسپیاں اور ان اپنے کام کاج سے دلچسپی، آپسی میل محبت، ان کے دکھ درد اور ان کے جو تکلیف ہیں وہ دیکھا انہوں نے، ان کی بے چارگی بھی دیکھا انہوں نے کہ کہاں ان کی ایسی پریشانی ہے کہ بیچارہ کچھ نہیں کر سکتا۔ توہم پرستی، کسی نے کچھ کہہ دیا بس اسی پر مان لیا۔ پھر جہالت، وہ چونکہ اپنا کام کرتے ہیں، کھیتی باڑی کرتے ہیں، تو ان کو اپنے کام سے کام ہے، پڑھنے کی اس کی کیا ضرورت ہے، جاہل بھی ہوتے ہیں، اور غربت بھی ہوتی ہے ان کی یہاں، محنت تو کرتے ہیں لیکن پیدا اتنا نہیں ہوا، پیدا اگر ہوا تو سامان بیچا تو روپیہ نہیں آیا، پھر غربت ہوتی ہے۔ اور پھر مہاجنی، مہاجن، ایک آدمی روپیہ لے کے بیٹھا ہوا ہے، اب جس کو ضرورت ہے اس کے پاس جا رہا ہے، 10 روپیہ لیا، جب واپس کرے گا تو 15 روپیہ واپس کرنا پڑے گا، یہی ہے مہاجن۔ ہر جگہ یہ کام شروع سے ہوتا رہا ہے اور آج بھی ہوتا ہے۔ تو یہ کیا کرتے ہیں کہ لوٹ کھسوٹ کرتے ہیں، یہ دوسروں کی مدد نہیں کرتے بلکہ مدد کے نام پر لوٹ کھسوٹ کرتے ہیں، مدد کے نام پر لوٹ کھسوٹ کرتے ہیں۔ اور اب تو لوٹ کھسوٹ کا سمجھیے کہ ہی دور چلا ہوا ہے، جس کو جہاں موقع مل رہا ہے جس طرح سے وہ لوٹ کھسوٹ کر رہا ہے، اور اسی کو وہ خدمت کا نام دیتا ہے کہ ہم سیوا کرتے ہیں، لوٹ کھسوٹ بھی کرتا ہے اور سیوا بھی کرتا ہے۔ یہ ایسی ہی بات ہے کہ شیطان کو ہم برا بھلا بھی کہتے ہیں اور شیطان کے بتائے ہوئے طریقے پر چلتے بھی ہیں، شیطان کو برا بھلا بھی کہتے ہیں اور شیطان کے بتائے ہوئے طریقے پر بھی چلتے ہیں۔ یہ وہی بات ہوئی کہ ہم مدد بھی کہتے ہیں کہ ہم سیوا کرتے ہیں اور لوٹ کھسوٹ بھی کرتے ہیں۔ تو آپ یاد رکھیے، یہ جو صفت ہے یہ صفت اچھے لوگوں کی نہیں ہے۔ سیوا کرنا ہے، سیوا کیجیے، لوٹ کھسوٹ نہیں کیجیے، اور اگر لوٹ کھسوٹ کرتے ہیں تو آپ سیوا کا نام مت لیجیے۔ تو یہ کیا ہے کہ آپ کی فطرت میں ایک بات ہونی چاہیے جو صحیح ہے، شیطان کا طریقہ اختیار مت کیجیے کہ شیطان کو برا بھلا بھی ہم کہتے ہیں اور ان کی بات مانتے ہیں، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ ان سب کا نقشہ جس طرح سے انہوں نے ان سب کا نقشہ جس طرح سے انہوں نے اپنے قلم کے ذریعے سے قلم کے ذریعے سے اپنے قلم کے ذریعے سے کاغذ پر کھینچا ہے، کاغذ پر کھینچا ہے،
کاغذ پر کھینچا ہے اس کی مثال نہیں ملتی۔ اس کی مثال نہیں ملتی۔ اب دیکھیے ان سب کا نقشہ جس طرح سے انہوں نے اپنے قلم کے ذریعے سے کاغذ پر کھینچا ہے اس کی مثال نہیں ملتی۔ یہ تو ایک الگ چیز ہے، لیکن ملانے والے کو دیکھیے آپ، نقشہ کو دیکھیے، نون قاف ملا ہوا ہے، قاف کس طرح آگے بڑھا سین میں آ کے ملا، سین جو ہے ہے میں ملا ہے، وہ ہے کون ہے؟ تھوڑا سا جو آپ ایسے گھماتے ہیں اس طرح سے وہ ہے اس میں ملا ہوا ہے، سمجھا نا نقشہ۔ پھر کھینچا کو دیکھیے آپ، ہے یہ نون گنا چیلی، سمجھا، ہے یہ نون گنا چیلی، اس کی مثال میم سے علی، مثال نہیں ملتی۔ تو اس طرح سے اب میرا خیال ہے کہ آپ کے لیے ملانا، لکھنا، پڑھنا آسان ہے۔ ابھی پورے طور سے صحیح تو نہیں ہوگا، پورے طور سے صحیح تو نہیں ہوگا، لیکن آسان ضرور ہو گیا ہے۔ صرف آپ اس پر محنت کریں، محنت کیجیے گا، بس آسان ہو جائے گا، پڑھیے گا، لکھیے گا۔ صرف آپ کو محنت کی ضرورت ہے۔ اب آپ کے لیے یہ سب آسان ہو چکا ہے، اتنا آسان کہ آپ آگے بڑھ سکتے ہیں، کوشش کر سکتے ہیں اور کرنا چاہیے۔ اب آپ کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے، کہا ہے کہ آپ کو سب بتایا، ہر طرح سے بتایا، اور آپ سمجھ بھی رہے ہیں۔ آپ لکھ کے دیکھیے، پڑھ کے دیکھیے، سمجھیے۔ یہ دیکھیے کھینچا لکھا ہے، کھینچا، تو آپ ظاہر کھینچا جب لکھیں گے تو آواز کے مطابق حرف دیں گے۔ اگر آپ صحیح بولیں گے تو آپ کا لکھنا صحیح ہوگا، غلط لکھیں گے تب غلط جو ہے غلط لکھیں گے۔ کھینچا، کھینچا، اگر کھیں بولیں گے تب آپ یہ نگنا دیں گے، کھیں، اس کے بعد چا، لیکن کھینچا بولیے گا تو نگنا نہیں دیجیے گا، کھینچا کھینچی ہو جائے گا تو غلط ہو جائے گا۔ تو اردو میں یہ ضروری ہے کہ آدمی صحیح بولے، صحیح بولے گا تبھی صحیح لکھے گا، وہ ہمیشہ یاد رکھیے، صحیح بولے گا تب صحیح لکھے گا، اور اگر غلط بولے گا تو پھر غلط بھی لکھے گا۔ ظاہر ہے اگر اس کو یہ تمیز ہو چکی ہے کہ آواز کے مطابق حرف دیا جائے تو پھر صحیح ہوگا اس کے حساب سے، لیکن اصل جو اردو کا حساب ہے تو اس کے حساب سے تو وہ غلط ہو جائے گا۔ تو یاد رکھیے آپ ان سب کا نقشہ جس طرح سے انہوں نے اپنے قلم کے ذریعے سے کاغذ پر کھینچا ہے اس کی مثال نہیں ملتی، مثال نہیں ملتی۔ اب دیکھیے کیا لکھتے ہیں، کردار نگاری میں کردار نگاری میں پریم چند کو کمال حاصل تھا۔ پریم چند کو کمال حاصل تھا، وہ جو بھی کردار پیش کرتے تھے
جو بھی کردار پیش کرتے تھے اس کی تصویر ہو بہو کھینچ دیتے تھے. اس کی تصویر ہو بہو کھینچ دیتے تھے. کھینچ دیتے تھے. تب دیکھیے کردار نگاری میں پریم چند کو کمال حاصل تھا. وہ جو بھی کردار پیش کرتے تھے اس کی تصویر ہو بہو کھینچ دیتے تھے. وہ انسانی نفسیات کے نفسیات کے بہت بڑے نبض شناس تھے. بہت بڑے نبض تھے. یہ اب آج کا کام مکمل ہوتا ہے. کردار نگاری میں پریم چند کو کمال حاصل تھا. وہ جو بھی کردار پیش کرتے تھے اس کی تصویر ہو بہو کھینچ دیتے تھے. وہ انسانی نفسیات کے بہت بڑے نبض شناس تھے. تو انسان کو نبض شناس بھی ہونا چاہیے. یہ جس انسان کے اندر نبض شناسی کا مادہ پایا جاتا ہے یا حکمت یا یہ حکمت یا یہ شعور ہوتا ہے وہ دھوکہ بہت کم کھاتا ہے. اور جو اس چیز کو نہیں جانتا ہے وہ ہمیشہ دھوکہ ہی کھاتا ہے. تو آپ کے اندر یہ بات پیدا ہونی چاہیے. یہ سب لکھنے سے یہی شعور بیدار ہوتا ہے. کردار نگاری میں پریم چند کو کمال حاصل تھا. وہ جو بھی کردار پیش کرتے تھے اس کی تصویر ہو بہو کھینچ دیتے تھے. وہ انسانی نفسیات کے بہت بڑے نبض شناس تھے. تو یہ آپ کو سمجھنا چاہیے. یہ آج کا کلاس اب یہاں پر ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ کل کے بعد پرسوں پھر آپ سے ملاقات ہوگی.